تمام انسان مرتبے میں برابر ہیں. پیدائشی طور پر کوئی انسان افضل نہیں، کوئی ارذل نہیں، کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں. پیدائشی طور پر اونچ نیچ ہوگی، وہ ہوگی ایکوائرڈ کریکٹرز کی وجہ سے، جو آپ نے حاصل کیا. آپ نے علم زیادہ حاصل کیا، آپ کی ایک عزت ہو جائے گی. آپ میں تقوی زیادہ ہے، خدا ترسی زیادہ ہے، آپ کی عزت کی جائے گی. آپ خادم خلق ہیں، آپ کی عزت کی جائے گی. لیکن یہ ساری چیزیں ایکوائرڈ ہیں، بعد میں انسان نے حاصل کی ہیں. پیدائشی طور پر کوئی انسان اونچا نہیں، کوئی انسان نیچا نہیں. یہ بڑا انقلابی پیغام ہے قرآن کا. اور یہ سمجھیے کہ پورے عالم انسانیت کے لیے، میں ابھی گواہی بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ عالم انسانیت میں پہلی مرتبہ یہ پیغام اسلام نے دیا. چنانچہ میں نے آیت آپ کو سنائی، یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا، نہیں، اے لوگو، انا خلقناکم، ہم نے ہی تم سب کو پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تمہیں قوموں میں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا. تمہاری رنگتیں مختلف ہیں، تمہارے ناک نقشے مختلف ہیں، تمہاری بولیاں مختلف ہیں. جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ صرف تعارف کے لیے ہے. یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ یہ بلند ہے وہ کم ہے، فلاں نسل جو ہے اونچی ہے، فلاں نسل نیچی ہے، گورے جو ہے اونچے ہیں اور کالے جو ہے نیچے ہیں، یا مرد اونچے ہیں اور عورتیں نیچی ہیں. پیدائشی طور پر تمام انسان بالکل مساوی. اس اصول پر ہم نے بھی زیادہ غور نہیں کیا ہے. آپ جس معاشرے میں ہیں، یہاں پیدائشی طور پر برہمن اونچا ہے، شودر تو نیچا ہے. ویسے کوشش ہو رہی ہے، معاشرتی سطح پر کوشش ہو رہی ہے، قانونی سطح پر کوشش ہو رہی ہے کہ ان تصورات کو ختم کیا جائے. تو یہ صورتحال، اس میں قرآن مجید کہتا ہے کہ دیکھو لوگوں، تم میں کوئی بنیادی طور پر، پیدائشی طور پر، رنگت کی وجہ سے، نسل کی وجہ سے کوئی نہ افضل ہے نہ مفضول ہے، نہ کوئی اعلیٰ ہے نہ ادنا ہے. کلکم، اور اس پر میں نے جو پیش کی ہے گواہی مزید حضور کی حجۃ الوداع کے خطبے سے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی کلکم بنو آدم وآدم من تراب. کسی عرب کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، حالانکہ عربوں کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا کہ ہم بہت افضل ہیں. نطق تو ہمارے پاس ہے، بات ہم کر سکتے ہیں، خطیب ہمارے ہیں، باقی دنیا تو عجمی ہے، گونگے ہیں. یہ لوگ عجم کے معنی کیا؟ گونگے ہیں. حضور نے کہا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، اجمی کو بھی، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں. ولا لاحمر علی اسود، کسی سرخ روح کو، سفید اور سرخ رنگت والے کو کسی سیاہ فام کے اوپر کوئی فضیلت نہیں، نہ کسی سیاہ فام کو کسی گورے پر کوئی فضیلت ہے. میں نے شروع میں جب میں حدیث پڑھتا تھا تو میں حیران ہوتا تھا کہ کیا کوئی کالے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گوروں سے افضل ہیں؟ امریکہ میں جا کے بھید کھلا، وہ تو کہتے ہیں ہم مکمل انسان ہیں، یہ تو کچے ہیں، پکے ہوئے ہی نہیں ابھی. مذاق اڑاتے ہیں. ان کے ہاں جو ہے سفید چمڑی والوں کا شدید مذاق اڑتا ہے. تو حضور نے تو کہا تھا 1400 برس پہلے، لولا لفضل لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں. کلکم بنو آدم، تم سب کے سب آدم کی نسل ہو. وآدم من تراب، اور آدم مٹی سے بنے تھے علیہ الصلوۃ والسلام. اس پس منظر میں قرآن دو بنیادیں دیتا ہے کہ جو تمام انسانوں کو جوڑنے والی ہے. ایک وحدت الہ، وحدت خالق،
تم سب کا خالق ایک ہی ہے اللہ۔ اب ایوولوشن کی تھیوری ماننے والے کیسے مانیں گے کہ کوئی ایک اللہ ہے، کوئی ایک خالق ہے؟ تو نہیں مان سکتے۔ نمبر دو، تم سب ایک ہی جوڑے کی اولاد ہو۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم، اے تمام انسانوں ہم نے تم سب کو پیدا کیا۔ وحدت خالق، وحدت الہ، اس پر سب جڑ جائیں گے آپس میں، ہندی ہو، چینی ہو، پاکستانی ہو، ایرانی ہو، امریکی ہو، کالے ہو، گورے ہو، پیلے ہو، سب اللہ کی مخلوق ہو۔